نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور اگر اس نے اس پہ محنت نہیں کی، اگلی آیت میں یہ مفہوم ہے، اور اس پہ محنت نہیں کی اور اس کو ضائع کرا دیا، مٹی میں ملا دیا، تو وہ خسارے میں رہے گا۔ پچھلی نشست میں فقیر نے عرض کیا تھا کہ ہم اس نقطے پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے اندر اخلاق رذیلہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن ہمیں یہاں حکم کر رہا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرواؤ۔ اب یہاں عام طور پہ پھر میں عرض کرتا ہوں، ہمارا پرسیپشن یہ رہتا ہے کہ جب کامیابی کی قرآن پاک بات کر رہا ہے تو اٹ پرٹینز اونلی ٹو دا آخرہ، صرف آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ اس میں انشاءاللہ تھوڑا اس بات پہ کریں گے کہ یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں، اس کی حقیقت ٹو فولڈز ہے۔ ان اخلاق رذیلہ کی بھی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک ظاہری ڈائمنشن ہے، زاویہ ہے، اور ایک باطنی زاویہ، باطنی ڈائمنشن ہے۔ اور جب بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نفس کا تزکیہ کراؤ، تو یہاں تزکیہ اس نفس کا کلی طور پہ مراد ہے، جزوی طور پہ مراد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس ہمیں نہ صرف ہمارے ظاہر میں فائدہ دے گا مگر ہمارے باطن میں بھی فائدہ دے گا۔ ایک نکتہ، اب جب یہ ہمارے ظاہر اور باطن میں ہمیں فائدہ دے گا تو ایک نکتہ ہم بڑا یعنی آسانی سے سمجھتے ہیں کہ باطن میں فائدہ دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے گی۔ وہ تو سنور جائے گی، وہ تو ہے، مگر اس دنیا میں اگر یہ ہمیں ظاہر میں فائدہ دے رہا ہے اور باطن میں فائدہ دے رہا ہے، تو اس دنیا میں یہ ظاہر کا فائدہ کیا اور اس دنیا میں اس باطن کا فائدہ کیا ہے؟ فوائد تو اس کے اس دنیا سے ہی شروع ہو جائیں گے، چاہے اس کے ظاہر کے ہوں چاہے اس کے باطن کے ہوں۔ جا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آخرت میں تو ہے، وہ تو اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں، مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کیونکہ اثر ہمارے ظاہر میں شروع ہو جاتا ہے یا ہماری حالیہ زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دس سٹارٹس افیکٹنگ، یہ مؤثر طور پہ ہمارے حال کو ڈیفائن کرتا ہے، ہمارے حال کا تعین کرتا ہے۔ ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں کہ اگر ہمارے یہ ان اخلاق رذیلہ سے ہم پاک ہو جائیں۔ ظاہری پریشانیاں اور باطنی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک ایک کر کے تھوڑا اس پہ آتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں جو لطیفہ قلب پہ مراقبہ کیا جاتا ہے، اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اللہ کا نام جب لیں تو اس کے متناہی فوائد ہیں، مگر ایک فائدہ جو ظاہر میں آپ کو فوراً محسوس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی شہوانی خواہشات کے اوپر اس کو قابو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سیکشل ڈیزائرز ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک یاد رکھیے گا چیز، اللہ پاک نے جو ہمیں خصلتیں عطا کی ہوتی ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ نعمت ہے، اور غلط استعمال کر لیا جائے یا حد سے تجاوز کر دیا جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ پیسہ نعمت ہے صحیح استعمال میں، غلط استعمال میں وبال ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یہی ہے، جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، ظاہری طور پہ یہ خواہشات اچھی ہیں کیونکہ اگر اس کو حلال طریقے سے استعمال کیا جائے تو نسل اس انسانی کی حلال بقا
کا موجب یہی جذبہ ہے، مگر جہاں اس کا غلط استعمال شروع کر دیا جائے تو وہاں دیکھیں معاشرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم پوری دنیا میں یہ وبا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کو آج ہر جگہ، پوری دنیا میں میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس یعنی شیوانی خواہشات پہ آج قابو نہیں رہا. اسی واسطے آپ ہر جگہ سنتے ہیں، چاہے مسلمان ملک ہوں چاہے غیر مسلمان ملک ہوں، حد سے تجاوز، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ یہ جذبہ انسان کی بقا کے لیے تو ضروری تھا، یعنی فائدہ ہو سکتا تھا، مگر جب یہ حد سے تجاوز اور شریعت کے حدود سے نکل گیا. اور یاد رکھیے یہ جو شرعی قوانین ہیں یہ صرف ہمیں آخرت کے ثواب اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ دراصل ہماری موجودہ زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں نا کہ اگر اسلامی طرز معیشت، اکنامک سسٹم لاگو ہوتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. مطلب کیا ہے کہ ڈویژن آف کیپٹل، ڈسٹریبیوشن آف کیپٹل اتنا بہترین تھا. اس کے بعد آپ کو کئی زمانے میں بہترین اکانومیز جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے آپ وہ برٹش امپائر دیکھ رہے ہیں، چاہے امریکہ کا دیکھ لیں، رشیا کا، کہیں بھی دیکھ لیں، یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ملتی. تو فائدہ انسانی معاشرے کو ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک خصلت تھی، مگر اگر اسی خصلت کو کنٹرول قابو کر لیا جائے تو معاشرے میں بد امنی بچ سکتی ہے، اختلافات، جھگڑے بچ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اس کا ایک باطنی حصہ ہے کہ آتا ہے حدیث مبارک میں جس کا مفہوم ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہوگا وہاں جوان اموات عام ہوں گی. آج اب دیکھ رہے ہیں وہ چیز، پتہ چلے 20 سال کا بچہ تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. سوچنے کی بات ہے کہ 20 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. عجیب عجیب بیماریاں آل آف اے سڈن، ینگ پیپل. کیا اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ ہم ہم عقل کے بندے ہیں تو ہم اس کو ظاہری جی یہ وائرس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ تو کوئی سبب بنا، مگر ایک وہ سبب ہے باطن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ ایسی ایسی بیماریاں پھر آ جائیں گی جو تمہیں ایڈز دیکھ لیں اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیں. اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا نا. پھر وہ تو باطن تھا، مگر ظاہر میں بھی ایسے معاشرے بد امنی، بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر یہی چیز، اب یہی ایک اخلاق رذیلہ جو ہے جس کا غلط استعمال ہو ہے، اس کو اگر کریکٹ کر لیا جائے اور اس کو قابو کر لیا جائے تو یہ ایک بہترین چیز ہے. میاں بیوی کا آپس میں اس طرح اظہار کرنا بہترین چیز ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ چیز ہے. وچ مینز کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے تو اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے پھر سکون آئے گا اس عمل سے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں جب ہم غلط کرتے ہیں کوئی تو بدسکونی اور اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہاں وہی چیز جب ہم صحیح کرتے ہیں، آپ سے نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک شوہر اگر محبت سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے تو یہ بھی ثواب ہے. تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ثواب ہے، یہ تو ہماری دل کی خواہش ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم میں ڈالو گے تو گناہ ہے نا. تو انہوں نے بولا جی. بولا اسی طرح جب صحیح استعمال کرو گے تو اس کے تو ثواب ملے گا. تو یہاں اب یہ کنیکشن جب نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں قابو آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا صحیح استعمال شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ پھر ان کے فوائد پورے کے پورے ہم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اور فائدہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہماری موجودہ زندگی سے ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ذکر قلبی بتایا جاتا ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ یہ چیز شیوانی خواہشات پہ اللہ کے فضل سے قابو آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے نام کی برکت ہے نا. ایک منٹ میں آپ کو سورہ اعلیٰ کی بھی ایک آیت پڑھ کے بتا دوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قد افلح من تزکا
بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. پھر آگے فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. یعنی نفوس کے پاک کرنے کا اور ذکر کا کوئی تعلق ہے. اگر میں تھوڑا جسٹ ٹو صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جب ہم کوئی بھی جملہ کہتے ہیں تو ایک سائنٹیفکلی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے نا. اس فریکوینسی کا ہمارے پورے جسم پہ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا آج کل بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فریکوینسی سے علاج کرتے ہیں کہ وہ وائرز آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ہاتھ میں ڈال دیں گے کہ جی آپ کے پٹھوں میں درد ہے تو یہ اس میں سے الگ فریکوینسیز ہم چلائیں گے اور آپ کے پٹھے صحیح ہو جائیں گے. میں نے خود بھی یہ علاج کروایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ایک جو فریکوینسی ہے، ہم لاجکلی بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. مگر اس فریکوینسی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے اس اللہ کے ذکر کا کہ پھر ہمارے نفوس کا تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح میں چھوٹا چھوٹا، کیونکہ 5-7 مین چیزیں تو وہ میں کور کر لوں. اسی طرح غصہ آ جائیے. غصہ ایک بری چیز بھی ہے اور ایک بہت اچھی چیز بھی ہے. اگر انسان کے اندر غصہ ختم ہو جائے تو وہ بے غیرت ہو جائے گا. آپ جہاد کیسے کریں گے؟ دشمن کے خلاف کھڑیں گے کیسے گئے؟ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا، آپ کی ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، بے غیرت ہو جائے گا اگر غصہ نہ ہو. پر غصے کا صحیح استعمال، غصہ ضروری ہے، ورنہ بہت ساری یہ جہاد کا عمل ہے یا تربیت کا بھی عمل ہے، کہیں اپنے بچوں کی تربیت نہ ہو تو ایک درجے اس میں غصے کا عنصر بھی شامل ہے. مگر جب یہی غصہ حد سے پار کر جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، تو وہ کون سا کیا بن جاتا ہے؟ وہ مضر بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو دوسرے کو پچھاڑ کے نیچے گرا دے. آپ سے فرمایا نہیں، پہلوان تم میں سے وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے. تو یہ نہیں کہ غصہ آئے نہ، غصہ تو آتا ہے، مگر انسان جب اپنے نفس پہ محنت کرتا ہے، اس کے تزکیے پہ اللہ کو یہ یاد کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ غصہ قابو آ جاتا ہے. انسان غصے میں بے قابو نہیں ہوتا. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب غصہ آتا ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب انسان کے اندر صلاحیت یہ ختم ہو جاتی کہ اپنی بات دلیل سے سمجھا سکے تو وہ پھر گالیاں شروع کر دیتا ہے، وہ پھر ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اب اس کے پاس کوئی حجت رہی نہیں، اور بجائے یہ کہ اس کو اب کنٹرول کرے یا اس کو دلیل سے سامنے والے کو سمجھائے، اب اس کا غصہ اس کے ایکشنز کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کے ایکشنز اس کو نہیں ڈیفائن کرتے. کیا معنی؟ کہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے، جو نہیں بھی کرنا چاہتا. تو غصے میں آتا ہے نا حدیث مبارک میں، جس کا مفہوم ہے کہ ایسا ہے انسان جیسے شیطان کے ہاتھ میں، ایسے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، یعنی گیند، بچے کی گیند بن جاتا ہے انسان. تو آپ دیکھیے اگر ہم غصہ ہمارا کنٹرول نہ ہو، بیلنس نہ ہو، کیلیبریٹ نہ ہو، تو کیا وہ سب سے پہلا اثر ہماری موجودہ زندگی پہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ اپنے گھر میں چیختے چلاتے ہیں، اپنے دفتر میں چیختے چلاتے ہیں، دوستوں سے معمولی معمولی بات پہ جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا اثر آئے گا؟ لوگ آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری عزت نہ کی جائے، یا لوگ مجھ سے ملنا نہ چاہیں، یا مجھے دیکھتے ہی راستہ بدلنے. کون چاہے گا؟ کوئی عقل مند آدمی نہیں چاہے گا. ہر آدمی کی خواہش ہوتی کہ جی میں سب کے آنکھ کا تارا ہوں، اچھے لوگ میری عزت کریں اور سب. مگر کیا میرے غصے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اور یہی غصہ جب قابو میں آ جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصہ اپنی جگہ پہ، فطرت انسان کی نہیں بدلتی،
مگر وہی غصہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حکم کے ماتحت آ جاتا ہے، وطی اللہ وطی رسول کے ماتحت آ جاتا ہے، تو وہی غصہ ان کو زمین سے، فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے. وہی غصہ کفار پہ غلبے کا باعث بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کرنے کا کام یہی ہے کہ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو، اور یہی غصہ بے قابو ہو تو لوگ قتل کر دیتے ہیں، غصے میں کرتے ہیں نا. یہاں تک کہ بہت دفعہ ایسے حماقتیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جی فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، حضرت وہ غصے میں طلاق دی تھی. میں نے کہا بھائی کوئی محبت میں طلاق تھوڑی دیتا ہے، دے تو دی تم نے. کسی کو تم نے 3 گولیاں مار دی، چاہے غصے میں، چاہے محبت میں، چاہے ہنسی مذاق میں، سامنے والا تو مر جائے گا. مگر اکثر کیا ہوتا ہے، غصے میں انسان بے قابو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میرا کتنا بڑا نقصان ہے. اب اس وقت غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی، اب ادھر فتوے ڈھونڈ رہے ہیں اور ادھر فتوے ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی طلاق تو ہو گئی، یہ کوئی حجت نہیں کہ آپ نے غصے میں اور بعد میں پچھتا بھی رہے ہیں. مگر کیا بہتر نہیں تھا کہ یہ پہلے اپنے غصے پہ اس پہ کام کرتے کہ جو اخلاق رذیلہ، بے قابو غصہ اخلاق رذیلہ ہے، نیگیٹو ٹریڈ ہے، یہ اگر ختم ہو جاتی یا یہ کنٹرول ہو جاتی تو کتنی خیر ہو جاتی، آپ کتنے بڑے ڈیزاسٹر سے بچ جاتے. آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی نے کوئی بات کہی اور اس وقت آپ نے بجائے ریئیکٹ کرنے کے یا غصہ کرنے کے لیے یا ہاتھا پائی کرنے کے بجائے اس وقت آپ خاموش ہو گئے تو 5 منٹ بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا، سب مافا مفی ہو گئی. اور خدا نہ خواستہ آپ طیش میں آ گئے تو آپ نے کچھ سخت کہہ دیا، سامنے والے نے اس سے زیادہ سخت کہہ دیا، پھر آپ نے اور سخت کہہ دیا، کرتے کرتے مارا موری، یہاں تک کہ جی آپ نے پچھلے دنوں بھی کچھ پڑھا ہوگا کہ 10-20 روپے کے پیچھے کسی فروٹ والے نے 2 بھائی تھے ان کو قتل کروا دیا، وہی مار مور کے قتل کروا دیا. اور آئی ایم شور وہ بیچارہ، وہ جو بیچارہ کہیں یا جو بھی جو فروٹ والا تھا، بعد میں جب اس نے سوچا ہوگا کہ 20 روپے کے پیچھے میں نے کیا کیا، دین دنیا دونوں، اور اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، تھانے والوں نے کہ اس سے 20 روپے لیے ہوں گے. اب جیل اور آخرت کی وبال تو اپنی جگہ پہ. اب دیکھو دنیا بھی خراب کر گئی نا. اگر یہ اخلاق رذیلہ آج جو ہم کہتے ہیں جی نفس کا تزکیہ، کیوں جائیں کسی بزرگ کے پاس اور اپنے نفس کا تزکیہ کروائیں، نہ جاؤ، پھر دیکھو ہو کیا رہا ہے. تو اب دیکھیے وہی غصہ اگر قابو ہو جائے تو وہی نعمت ہو جاتا ہے، کتنا اس کا مثبت استعمال ہو جاتا ہے. اسی ایگریشن کو آپ اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسی غصے کو آپ اپنی باقی عقل سوچ فکر کو استعمال کرتے ہیں دین کی خیر کے لیے. اور اگر وہ بے قابو ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے مختلف لطائف پہ جو ذکر کروایا جاتا ہے، اس کو بھی میں ذرا کنیکٹڈ رکھ کر کے عرض کر دیتا ہوں. جیسے لطیفہ روح پہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا روحانی اثر کیا ہے؟ اس کا روحانی اثر یہ کہ انسان کا غصہ قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اب شاید ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے. جیسے میں نے کہا ظاہری سمجھنے کے لیے کہ جب اس نقطے پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس فریکوینسی کا اس پوائنٹ پہ روح پہ ایک اثر پیدا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو مکینیکل انجینئرنگ کو جانتے ہیں کہ کیلیبریشن ہوتی ہے نا، بہت جگہ سینٹرل کیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پارٹس کی کوئی انڈیویجول کیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ انسان کی روح میں پوائنٹس ہیں جو انسان کی یہ مختلف رذائل کو کیلیبریٹ کرتے ہیں، بیلنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کنیکٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی یاد سے. جب اللہ کی یاد کا اپنا
فزیکل اور میٹافزیکل اثر ہے، یہ نقطہ سمجھیے، فزیکل اثر بھی ہے. دیکھیے فریکوینسیز کا ہوتا ہے نا. تان سنگھ جو تھا، جو اکبر کے نورتن میں سے تھا، وہ اپنے راگ گاتے ہوئے شیشہ توڑ دیتا تھا. ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دس ٹائم کہ وہ پچ جو اس کی ہوتی تھی جس فریکوینسی پہ وہ جب شیشے کو ہٹ کرتی تھی شیشہ ٹوٹ جاتا تھا. تو جب ایک انسان کی ظاہری آواز شیشہ توڑ سکتی ہے تو کیا اللہ کے نام کا اثر اتنا نہیں ہے کہ اس کی روح پہ اس کی روح کی کلیبریشن چینج کر دی جائے؟ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مفہوم حدیث مبارکہ کا آرام فرما رہے ہیں. ایک یہودی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالتا ہے، پیڑ سے غالباً لٹکی ہوئی ہے تو نکال کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بچاؤ، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. ایک اللہ کا نام لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اثر اس پہ کیا ہوا کہ فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یہ حدیث مبارکہ ہے. فوراً اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور جیسے تلوار گری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ تو بڑے شفیق ہیں، اور غالباً وہ پھر وہ ایمان لے آیا. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا نام ہی لیا تھا نا، تو اثر ہوا نا. وہ بے شک لینے والی زبان جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اور وہ سب تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو میں مختصر جو عرض کر رہا ہوں نا، یعنی اس کا اثر ہمارے جسم پہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ کیا ہے کہ جب انسان یہاں ادھر لطیفہ اس میں روح پہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا غصہ قابو آتا ہے. پھر لطیفہ ادھر کون تھا، لطیفہ سر پہ آتا ہے. جو لطیفہ سر پہ آتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کی ہرس کنٹرول ہونی چاہیے، جس کو گریڈ کہتے ہیں ہم. ہرس اچھی بھی ہے اور ہرس بری بھی ہے. چیزوں کی ہرس ہونا، یہ مجھے مل جائے یہ مجھے مل جائے، ایک بری چیز بھی ہے. مگر ایک ہرس ہے کیا، کیا وہ آیت ہے حریص علیکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مومنین کی فلاح اور خیر پہ حریص ہیں. ایک وہ ہرس ہے، وہ تو اچھی ہرس ہے نا. مگر ایک ہرس کا وہ زاویہ ہے جو ہم میں ہوتا ہے کہ ہر چیز ضرورت ہے نہیں ہے، مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، اور وہ ہرس ہمیں خود تنگ کرتی ہے. اس ہرس کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں میں بھی بدنام ہوتے ہیں، کیونکہ اس ہرس کی وجہ سے ہم اس ہرس کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں. مجھے اب فلاں گاڑی چاہیے، میری آمدنی اتنی نہیں ہے تو چلو میں چوری کی گاڑی کر لوں، میں کہیں بینک لوٹ لوں، میں کسی کا پیسہ دبا لوں. اب یہ ہرس ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے. تو ایک چیزوں کی ضرورت کی ایک اپنی ضروریات کے لیے ایک خواہش ہونا یہ تو ایک نارمل ہے، مگر ہرس کہ اس کی وجہ سے شریعت کے قوانین دائرے کے باہر نکل کے آدمی قوافشیں شروع کر دیتا ہے. تو آپ خود بتائیے، اگر یہ ہرس، ایک تو یہ دنیاوی چیزوں کی ہرس اگر ہمارے قابو میں آ جائے اور ہمیں پریشان نہ کرے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کہتے ہیں آئی فون 17 ملے، خواہش ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ فون نہیں ہے تو وہ خواہش آپ کو تنگ نہیں کرتی. مگر جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے آئی فون 12 ہی ملے، اور اس کی اتنے ہرس کے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ حلال حرام کو نہیں دیکھ رہا، تو ٹھیک ہے ایک تو اللہ کا قانون تو توڑے گا وہ اپنی جگہ پہ، مگر وہ اس کی وجہ سے خود بھی بے چین ہو جائے گا. آج کی جو ہماری بے چینی ہوتی ہے نا ہمیں، یہ ہمارے اپنے
اپنے جو یہ ڈیزائرز ہوتے ہیں نا، ہرس، حسد، حسد پہ بھی آ جاتے ہیں. حسد کیا جذبہ ہے کہ کسی اور کے پاس کوئی ہم نے چیز دیکھی تو اب ہمیں یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے. تو اس کی وجہ سے کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو آج ہمارے سٹریس لیول اور انزائٹی ہمیں بے چینی ہو رہی ہے نا، یہ اس کے بیس ریزنز ہیں. کیونکہ میرے اندر میری حرص بے قابو ہے، پھر حسد بے قابو ہے. اللہ نے مجھے بہترین چیز دی ہے، میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہے. مثال کے طور ایک گاڑی ہے، میری ضرورت سے زیادہ میری تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، بہترین ہو گیا. مگر میں کسی، میرے پاس مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، کون سی اچھی گاڑی ہے، کرولا لے لیتے ہیں ٹو بی آن، سے کرولا ہے فار ایگزامپل، وہ بہت اچھی ہے، میری ساری نیڈز پوری ہو رہی ہیں. اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی وہ عمران بھائی کے پاس لینڈ کروزر کیوں ہے. اللہ اس کو مبارک کرے، واٹ ٹو می. جب آپ کے اندر یہ ہرس ختم ہو گئی، ڈیزائر ہی ختم ہو گیا، اور پھر حسد ختم ہو گئی کسی سے، تو سب سے پہلے بینیفیشری آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا سٹریس انزائٹی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اللہ پاک ایک اور نعمت پھر دے دیتا ہے. جن لوگوں کی یہ حسد ہرس یہ کنٹرولز ہو جاتے ہیں نا، تو یہ کسی اور کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میرے بھائی کے پاس یہ ہے. شکر ہے میرے بھائی نے آج کھانا اچھا کھایا ہے، شکر ہے اس کو گھر اچھا مل گیا ہے. یعنی وہ اپنے بھائی کی کامیابی پہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے وہ چیز ان کو مل گئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ. اور اس کی دلیل میں بار بار وہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو سیری سات گھر میں گھومتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر والوں نے یعنی اس بات کی کو ترجیح دی، پریفر کیا، یعنی ان کو یہ زیادہ خوش کر رہا تھا کہ ہم بھوکے رہیں، میرا بھائی پیٹ بھر کے رہے. آپ یہ بتائیے پھر یہ کیا جنتی زندگی نہیں ہے؟ یہ جنتیوں کی ٹریٹ نہیں ہے ایک دوسرے پہ خیر خواہی کرنا؟ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر باطن میں بھی اللہ پاک ہمارے قلوب میں سکون، چین، امن عطا فرما دیتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ریلیشن شپ ملے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ والوں کو جن کے پاس ظاہر میں تنگ دستی ہوتی ہے، ظاہر میں کوئی اتنا بڑا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھمکانا نہیں ہے، مگر ان کے چہروں پہ اطمینان ہوتا ہے، دلوں میں سکون ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے والا جو ہے وہ سکون سے تر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ پاک نے قناعت کی نعمت دی ہوتی. اور ہم کرب و پتیوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس قناعت نہیں ہے، وہ خرب ہونے کے بعد بھی حل میں مزید، حل میں مزید. اب یہ لوگ قابل رحم ہو جاتے ہیں اس واسطے کیونکہ اتنا ملنے کے بعد بھی یہ بے چین ہیں، رات کو فکر مند ہیں کہ وہ مجھے فلانی میں نے انڈسٹری کو خریدنا تھا، اگر وہ کسی اور نے خرید لی تو کیا. اب رات کو پریشان ہیں، سکون سے سو نہیں پا رہا، حالانکہ ضرورت سے بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے اس کے پاس. تو اب آپ یہ دیکھ لیے، یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں، اگر یہ جب تک کریکٹ نہ ہو، ان کا یہ جو جیسے کہتے ہیں نا وہ میڈیکل ٹرم الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کو ادھر ادھر سب صحیح کرتے ہیں. یہ ہمارا اخلاقی جو ہے نا یہ امبیلنسز ہے. جب یہ بیلنس میں آنا شروع ہو جاتے، پھر ہمارا جیسے لطیفہ اخفا ہے، اس کا تعلق خاص طور پہ انسان کے تکبر اور ریاکاری کے جذبے سے. یہ ایک تو اللہ کو سب سے پہلی بات ہے تکبر، ریاکاری انتہائی ناپسند. تو اس کا مطلب ہے کہ جب دینا اللہ نے ہے اس دنیا میں بھی اسی نے دینا ہے، اور اس کو ناپسند ہے تو ظاہری بات ہے وی ول سفر. مگر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں خود بہت تنگ کرتا ہے. ہر بات میرے پاس اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، مگر میری پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ میں کون ہوں. تو نہیں جانتا میں کون ہوں. یہ جو جذبہ ہے نا کہ لوگ مجھے پہچانیں، یہ پروٹوکول، ہٹو بچو، ہاں یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. نام نہاد پیروں میں بھی ملے گا، مولویوں میں بھی ملے گا، پولیٹیشن میں بھی ملے گا، سب میں ملے گا.
کہ آگے ہوٹر پیچھے ہوٹر. وہ پیر صاحب کی گاڑی تب تک نہیں چلتی جب تک ویگو میں 4 گارڈز نہ ہوں، پیچھے 4 پولیس کی وین نہ چل رہی ہو. ارے درویشوں کا کیا کام اس سے؟ فراڈی ہے. اسی طرح پولیٹیشنز ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے، کیوں؟ یہ تم ہو ہی کیا؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ اول تم ایک پلیت نطفے، تمہاری وجود کی بنیاد ایک پلیت نطفہ ہے. جب منی نکلتی ہے اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. تو تم اپنے باپ کے ایک پلیت نطفے کی پیداوار ہو، اور تمہاری انتہا کیا ہے؟ مٹی. قبر میں جاؤ گے یہ تم مٹی. اور آج جی میں فلانا منسٹر ہوں، میں فلانا ہوں، میں اس بورڈ کا چیئرمین ہوں، میں اس ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں. جانا جاؤں. اس میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں اللہ پاک نے بھی کچھ پیرامیٹرز بتائے ہوئے ہیں. آتا ہے حدیث مبارک میں کہ جو آدمی کسی عہدے کو طلب کرتا ہے تو اگر اس کو وہ عہدہ ملتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں تو نے طلب کیا ہے، اب جا اس کے منہ پہ مارتے ہیں، جا اب تو اس کو سنبھال. ہاں، اور جس کو وہ عہدہ اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے اس کے اندر طلب نہیں ہوتی، مگر اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے عہدہ ملا. وہ اعلان کرتے رہے کہ بھائی کوئی اور ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے تو مجھ سے خلافت لے لے. اندر تمنا نہیں تھی، لوگوں نے بنا دیا. تو پھر ایسے جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ ایسے شخص کی مدد فرماتے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک ہمارے کاموں میں ہماری اعانت اور مدد فرمائے، نہ کہ وہ عہدے ہمارے منہ پہ مارے جائیں. تو جس شخص کے اندر یہ دکھاوے کا اور تکبر کا، یہ تکبر بڑی عجیب بیماری ہے کہ ہر وقت یہ پریشان رہتا ہے اور لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں بہت سیاح ہوں، میں تم سے زیادہ سیاح ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ امیر ہوں، میں تم سے زیادہ پیسے والا ہوں. اچھا، اس میں کوئی اچیومنٹ کچھ بھی نہیں ہے، مینٹل ایک چیز ہے، مگر ایک مینٹل پرابلم ہے کہ ذرا سامنے والا، اب آپ نے دیکھا نا وہ پتہ چلتا ہے ایک ملک میں بلڈنگ بنی ہے 100 فلور کی تو دوسرے ملک کے پیٹ میں درد ہے جی 102 فلور. جب 102 فلور بنتا ہے تو وہ پرانے والے کو 104 کی درد ہو جاتی ہے، اور یہ درد دونوں کے پیٹوں میں چل رہی ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ. کبھی برج الخلیفہ بنتا ہے اور کبھی کلاک ٹاور بنتا ہے اور کبھی کیا. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بدو لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے تعمیرات میں اوپر نکلنے کی کوشش کریں گے قرب قیامت کی حدیث میں. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے نا، اس میں کوئی سینس تو نہیں ہے. اور اس تکبر کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہیں، دنیا میں بھی ہلاکت ہوتی ہے اس تکبر کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی تباہ. ہم آس پاس کے حالات دیکھ رہے ہیں نا، ایک وقت کا فرعون اور آج جیل میں. اللہ کے کام ہے. انسان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے. ہم کس بات پہ تکبر کر سکتے ہیں، ہم کس بات کا دکھاوا کریں. ہمارے پاس تو یہ جسم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اس کے اندر جو دل چلتا ہے وہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. جو کھائیں تو ہضم کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، سارا اللہ کی طرف سے. جو ہمیں ظاہر میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا اس کی امانت ہے. تبھی تو اس جو ہمیں مال اولاد یا جو چیز دی جاتی ہے اس کی پوچھ ہے نا. تو اس کو ہم اپنی نسبت کیسے کر لیں کہ یہ میرا ہے اور یہ میں نے کمایا ہے اور یہ میری فضیلت ہے. تمہاری کیا فضیلت؟ اللہ نے تمہیں دے دیا، اللہ جب چاہے گا لے لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور آخر میں پوچھ بھی تمہاری ہوگی، جو تمہیں دیا تھا اس پہ تم نے کیسے استعمال کیا، جب لے لیا تو اس پہ تمہارا کیا ری ایکشن تھا، جب تمہاری ہم نے تو امانت دی تھی واپس لے لی تو تمہیں شکوے کا کیا حق تھا. تو اگر انسان کا دل واقعی اس بات پہ آ جائے اور وہ اپنی حقیقت جاننا شروع ہو جائے کہ میری اللہ کے آگے اوقات ہی کیا ہے، میں کس بات پہ تکبر کروں، کیا اپنا نام، اگر بڑائی ہے تو صرف اللہ کی. قرآن سورہ فاتحہ میں ہم شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا مطلب جہاں تعریف ہے وہ اللہ کی، میری اور آپ کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح بہت زیادہ ہو گیا، صرف ایک اور نقطہ. اب یہ دیکھیں جو مختلف جگہ ذکر کرا جاتا ہے اور پھر مجاہدات بھی ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے. تزکیہ نفس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں مجاہدات بھی ہوتے ہیں. انسان کو تقوی کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ نفس قابو میں آئے.
ایک آخری چیز کیا ہے، ہماری نفسانی خواہشات جو ہمیں تباہ کر دیتی ہیں، کہ ہر چیز چاہیے، عہدے چاہیے، فلانا چاہیے، فلانی جگہ میں ایسے پہچانا بھی جاؤں، حلال حرام کا کوئی تعین نہیں ہے، بس جو میرا من چاہ رہا ہے میں کھا لوں، میں پی لوں، حلال ہے حرام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اب ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو گیا ہے. اچھا یہ جو نفس ہم پہ حاوی ہو گیا ہے تو یہ تکلیف ہمیں پہنچاتا ہے، یہ ہماری خیر خواہی نہیں چاہتا. یہ ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم بدنام بھی ہوتے ہیں، بے عزت بھی ہوتے ہیں، تکالیف بھی اٹھاتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں. ہر وقت ہوس، ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے، ہر وقت ناشکری نفس. آپ اس کو جتنا بھی کھلا لیں پلا لیں کچھ بھی کر لیں، 5 منٹ بعد پھر وہ 0 میٹر ہو جائے گا، اور دو. ناشکری کی طرف ارے یہ تو ہو گیا مگر وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، یہ چیز تو تمہیں مل گئی مگر وہ چیز تمہیں نہیں ملی. وہ ہر وقت ایسی پکچر آپ کو پینٹ کر کے، اور ایک خواہش پوری کرے آپ اس کی پوری کرو گے وہ دو اور کھڑی کر دے گا، دو کرو گے وہ چار اور پوری کر دے گا. اور آپ ساری کاوش اپنا سکون برداشت کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اس نفس کو قابو کرنے میں، اس نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے. یہ خواہش ہے، ضروریات نہیں ہے، اس کی خواہش ہے، اور خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہاں اللہ پاک نے جیسے جیسے یہاں لطیفہ نفس پہ ذکر جو کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ماتھے پہ جب جس کا جو سبق ہوتا ہے، تو اس کی ایک تاثیر کیا ہے کہ یہ خواہشات جو ہیں یہ قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، شریعہ کمپلائنٹ ہونا شروع ہو جاتی. شریعت کہیں نہیں کہتی کہ آپ بھوکے مر جائیں، آپ کپڑے نہ پہنیں، آپ ہنسے نہ، کہیں نہیں. شریعت جتنی بیلنسڈ اور بہترین زندگی کا تعین کرتی ہے، ظاہری بات تو اور کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے نا تو وہ تو کامیاب ترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو وہ تو کامیاب ترین ہے نا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا نفسانی خواہشات بھی قابو پہ آتی ہیں، تو اب آپ ایک آدمی کی دیکھیے سچویشن کیا ہے کہ اس کا غصہ، حرص، حسد، نفسانی خواہشات، تکبر، ریاکاری، یہ سب چیزیں قابو میں آ گئی ہیں. ایک تو وہ بندہ اب نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ تک پہنچ جائے گا. جیسے جیسے وہ پروگریس کرے گا تو عین جیسے سورہ فجر میں آیا نا، تو وہ آخر میں نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا. اور جب وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچے گا تو اس کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی. اب آپ کو ایک اور ابھی وقت نہیں ہے، صرف ٹو ہینڈ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ پاک کہتے ہیں یہ ذکر تمہیں سکون دے گا. تو آپ یہ دیکھیے نا، ایک اس کی راؤٹ یہی بھی ہے کہ جب اس کی اللہ کے نام کی برکت سے آپ کی یہ اخلاق رذیلہ نکل جاتے ہیں تو خود بخود آپ کی زندگی حیات طیبہ بن جاتی ہے، پرسکون بن جاتی ہے. تو اللہ کے ذکر کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنی یاد نصیب فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عائلہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آمین الحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے جو 9، 10، 11 پہ تعمیر باطن کی نشستیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ درود شریف کی جو دعا ہوتی ہے ترغیباً ہر مہینے میں، تو جنوری کی جو ہوگی وہ انشاءاللہ بڑے حضرت جو ہے وہ 11 تاریخ کو نیازیہ مسجد میں آخری بیان میں
اس کے لیے وہ دعا فرمائیں گے. تو اس کے لیے سب سے بھائیوں بہنوں سب سے درخواست ہے کہ اہتمام سے درود شریف کی کثرت رکھے. جو ہماری ایپ ہے درود ٹوگیدر، اس میں یا تو اس کا اندراج کر دیں یا خانقاہ کے نمبر پہ بھیجتے رہیں. اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ترغیب کے لیے ہے. یہ انداز جو ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر ایک غیرت مند مسلمان کے لیے تو درود کی کثرت، یعنی فقہ تو فرض واجب نہیں کر رہا ہے، مگر ایک غیرت مند آدمی تو جس کا جتنا احسان ہوتا ہے اتنا زیادہ ریسپریکیٹ کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہماری غیرت اتنی گوارا نہیں کرتی کہ ہم اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں؟ اور تو اب ذرا زیادہ اہتمام کریں تاکہ انشاءاللہ اس نشست میں حضرت دعا فرمائیں گے تو اس کی بھی برکات ہیں. تو خواتین اور حضرات سب سے ایک تو اس کے لیے دعا کی خصوصی درخواست. آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء. یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹوں کو قبول فرما، اپنی محبت معرفت تعلق پہچان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جو کسی گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. اللہ جو کسی کیسوں میں پھنسے ہوئے کسی ایسی پریشانی میں ان کو یا اللہ سرخرو اور کامیابی عطا فرما، ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی دعوت و تبلیغ کے نام کی جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کو بندوبست فرما. اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں جنہوں نے کہا یا کہنا چاہتے یا ان کا کہ اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.